السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. کتاب النکاح باب المدارات مع النساء وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة كالضلع. باب عورتوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا. خاطر مدارت جس کو کہتے ہیں نا، مدارات اسی سے ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، یعنی خمدار ہے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة كالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے. ان اقمتها كسرتها، اگر تم نے اس کو سیدھا کیا تو اس کو توڑ دو گے. وان استمتعت بها، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو، استمتعت بها تو تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. وفيها عوج، اس حال میں کہ اس میں وہ ٹیڑھا پن یا وہ خم موجود ہے. یہاں پر عورت کی نیچر بتا دی گئی کہ مردوں کے مقابلے میں عورت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنے کا. مرد عموماً اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، جو بات ہوتی ہے اس کو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں، اور عورتیں ان کو روکتی بھی رہتی ہیں. آپ نے تو یہ بات ایسے سیدھی کہہ دی، پتہ نہیں دوسرے کو کیسے لگی ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض چیزوں میں عورتوں کا اپنا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا، اس بات کو کرنے کا، تو وہ اس سے ہٹ نہیں سکتی، یعنی کوئی لاجک یا کوئی دلیل جو ہے وہ قائل نہیں کر سکتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ بتا دیا کہ عورت کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے، عورت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور گھر بسانے کے لیے عورت کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنا ضروری ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، عورت آپ کے مزاج کے مطابق بالکل سیدھی نہیں ہوگی، یعنی جیسے تم چاہو گے ویسے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں خم ہوتے ہیں. اس لیے اس میں ٹیڑھ یا خم ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی، یعنی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یا وہ بالکل شوہر سے بد دل ہو جائے گی، اس گھر میں رہنا نہیں چاہے گی، اور اس کا ٹوٹ جانا اسے طلاق مل جانا ہے. ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ پسلی کا ٹیڑھا حصہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو اس طرح یعنی عورت کا بھی جو اوپر والا حصہ ہے، یعنی جس میں سر اور زبان یہ سب کچھ ہے، یہ مردوں کی طرح نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے. مردوں کا سیدھا ہوتا ہے، عورت کا خمدار ہوتا ہے. جیسے پسلی کے اوپر خم ہوتا ہے اور سب سے اوپر والی پسلی میں زیادہ خم ہوتا ہے، تو اس میں بھی خم ہوتا ہے. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورت کے سوچنے کا انداز، اس کے بولنے کا، اگر اس پر تم صبر کرو گے تو ہی زندگی بسر ہو سکے گی. یعنی بیسیکلی مردوں کو عورت کی نیچر بتا کے یہ بتا دیا گیا کہ نرمی سے کام لینا، تب گھر چلے گا. سختی سے یا صرف اپنے مزاج اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو نہیں سکے گی. عورتوں کے ساتھ یہاں معاملہ سکھایا گیا، لیکن عمومی طور پر بھی آپ دیکھیں، جیسے خواتین ہیں انہیں بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے، یا پھر کسی بھی انسان کے ساتھ، تو کچھ چیزیں کسی دوسرے کی نیچر میں ایسی ہوتی ہیں جو بدلی نہیں جا سکتی، وہ ان کو ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ تیز ہوتے ہیں، جلدی بولتے ہیں، تیز مزاج ہوتے ہیں، کچھ لوگ سلو ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک دفعہ کہنے سے بات سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو 10 دفعہ ایک بات کہو پھر وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو ایز از لینا چاہیے، یعنی جیسا ہے اس کی بنیاد پر. یعنی اگر آپ لوگوں کو اپنی مرضی اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے
تو 100% کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان ہے. کچھ جانوروں کی آپ ٹریننگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اشارے سمجھنے لگتے ہیں. جیسے بندر ہوتا ہے مثلاً، تو بندر کو جو چیزیں آپ سکھا دیں گے، یا طوطا بولتا ہے جیسے پیرٹ، کئی طوطے باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ اپنی عقل سمجھ سے تھوڑی کرتے ہیں، جو آپ نے ان کو رٹا دی یا جو انہوں نے سن لی بس اس پہ وہ پکے ہو گئے. اسی طرح کتا ہے تو ان کو سدھا لیا جاتا ہے، جس کام کے لیے سدھایا جاتا ہے وہ اس کے مطابق کرنا شروع کر دیتے ہیں. پالتو جانور اور بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں، گھوڑوں کو اسی طرح ٹیم کیا جاتا ہے، تو ان کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. مرضی کے مطابق نہ ہو تو ان کو بیچ کر کو اور لے سکتے ہیں. لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچے نہیں جاتے، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے خریدا کسی کو اور پھر اس کے بعد نہیں پسند آیا تو جا کے سیل پہ لگا دیا. تو انسان ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ان کی اپنی ایک مخصوص نیچر ہے. کسی بھی شخص کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خوبیوں کو بھی سمجھ لیں اور اس کی خامیوں کو بھی سمجھ لیں، اور پھر انہیں ایکسپٹ کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خوبیوں کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی خوبی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی خوبی، کسی کا کمال، کسی کی بڑائی، کسی کی نعمت کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اس کے ساتھ بے وجہ کی محاذرائی ہو جاتی. وہ منوانے کی کوشش میں ہوتا ہے اور میں نہ مانوں کے موڈ میں ہوتی ہوں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے ریلیشن شپ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر مخصوص خامیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو 10 دفعہ سمجھائیں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. اگلی دفعہ آپ دیکھیں گے وہ اسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں آپ نے ان کو بتایا تھا. تو اب یا تو آپ اپنے آپ کو کل کر دیں، یعنی غصے میں ختم کر لیں، یا پھر یہ کہ آپ یہ سوچ لیں اس نے ایسے ہی رہنا ہے، اس کی عقل ہی اتنی ہے، اس کی سمجھ ہی ایسی، اس کی نیچر ہی ایسی. کہتے ہیں نا اپنی عادت سے مجبور ہے، تو بس یہ مجبور ہے اپنی عادت سے. کچھ لوگ ہر وقت نقص نکالتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہر وقت منفی باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جب آپ کو ملیں گے طنز ہی کریں گے. تو اگر آپ پہلے سے تیار ہونا، یہ طنز والا آ گیا اور یہ تنقید والا آ گیا اور یہ باتونی آ گیا اور یہ فلاں آ گیا، تو اب آپ پہلے سے تیار ہوں گے کہ یہ ہونے لگا ہے، یعنی یہ ہونا ہے، یہ فلاں آ گیا، اس نے ایسا کرنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اپنا کام کرتے رہیں گے اور وہ جیسا ہے ویسا رہے، آپ کو بادر نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ یہ کیوں کرتا ہے ایسے، جیسے میرے بچے تھے نا، تو بہنیں بڑی تھی اور بھائی چھوٹا تھا نا، تو لڑکوں کی نیچر اور ہوتی. اب میں اس لڑکے کو تو سمجھاتی تھی، مگر مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کے اندر انرجی اور طرح کی ہے، اس کا مزاج اور طرح کا ہے، یہ مرد ہے. تو بہنیں کہتی تھی کیوں کرتا ہے ایسے؟ بہنیں تو ایسے نہیں کرتی تھی، یہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی سمجھو کہ یہ لڑکا ہے، مان جاؤ یہ اور ہے، یہ مختلف ہے. لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا، شادی کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں اپنی دوستوں کی عادی ہوتی ہیں، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کی محبت ملتی بھی ہے اور وہ بہت کچھ برداشت بھی کر جاتی ہے. ہسبینڈ کی محبت بالکل ہی اور طرح ہوتی ہے. پھر اگر اس کو سہیلی کی محبت پہ آپ قیاس کریں گے تو پھر گزارا نہیں ہونے کا، پھر آپ کو صرف شکوے شکایتیں ہی ہوں گی. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی خوش رکھنے کا طریقہ اور اچھا معاملہ اور اچھا رویہ کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی خوبیوں خامیوں سمیت ایکسپٹ کر لیں اور پھر جیسے وہ ہیں اس کے مطابق ان سے گزارا کرتے رہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہی اصول گھریلو زندگی کے بارے میں بتا دیا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے ہے اور اس کا سب سے اوپر والا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر عورت ایک پسلی کی طرح خمدار ہے اور اوپر والا حصہ یعنی اس کی باتیں اور اس کی سوچ اور اس کی لاجک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے تمہیں پریشان کرے، تو اس پر صبر سے کام لینا. یعنی اصل میں مردوں کو صبر سکھایا گیا ہے. کچھ عورتیں اس پہ بڑی ناراض ہوتی ہیں کہ یہ حدیث میں ہماری ایسی ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے. مجھے تو کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں ہوا، میں سمجھتی تو بہت ہی اچھا ہوا کہ بتا دیا گیا تاکہ پہلے سے پتا ہو کہ ہم کس صفت کے مالک ہیں اور ہم سے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے، ہمیں کچھ اور نہ سمجھا جائے. اللہ ہمارا خالق ہے نا، اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے. آپ دیکھیے کہ اگر عورتیں بھی مردوں کی طرح اسٹریٹ فارورڈ اور ہر چیز لاجک کے ساتھ کر رہی ہوتی اور کوئی جذبات نہیں ہے کچھ، تو پھر
تو گھر کی زندگی ویسی تھوڑی ہوتی، یعنی وہ خوشحالی تو نہیں آ سکتی. تو جو مرد اس راز کو سمجھ جاتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور بہت سیدھا کرنے کی کوشش میں نہیں لگے رہتے بلکہ اس کے مطابق ہی گزارا کرتے ہیں جیسے بھی وہ ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں لیتے اور ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے. باب الوساط بالنساء، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا حسین الجعفی عن زائدة عن مسیرة عن ابی حازم عن ابی ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے. واستوصوا بالنساء خیرا، اور عورتوں کے بارے میں بھلی نصیحت قبول کرو. فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے. فإن ذهبت تقيمه، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگ جاؤ گے، کسرتہ، تو تم اس کو توڑ دو گے. وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، لم يزل اعوج، تو ٹیڑھا ہی رہے گا. فاستوصوا بالنساء خیرا، تو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو. تو یہاں پر پھر اسی بات کو مزید الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ عورت کا سب سے اوپر والا حصہ، اگر سب سے اوپر سر کو لے اور سر میں دماغ ہے، اس کی یعنی سوچ مختلف ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کی سوچ مختلف ہے، وہ چیزوں کو اور نظر سے دیکھتی ہے. تو تم اس کی سوچ کو اپنی سوچ کی طرح کرنے میں وقت نہ لگاؤ، یعنی بہت زیادہ بحث مباحثہ اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور بہت زیادہ لان تان، اس چیز کو چھوڑ دو، یعنی اس کے ساتھ گزر بسر کرنے کی کوشش کرو. اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم اس کے ساتھ زیادہ الجھو گے تو کیا ہوگا، پہلے باتوں سے لڑائی ہوگی، پھر ہاتھا پائی ہوگی، اور مار پٹائی کے بعد طلاق ہو جائے گی. تو اس طرح گزارا نہیں ہو سکتا. تو مردوں کو سمجھایا گیا، یہاں عورتوں کو نہیں سمجھایا گیا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں تو تم گزارا کرو. مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں. قرآن بھی کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نتقی الکلام والانبساط الى نسائنا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے کس سے؟ الکلام، بات کرنے سے، والانبساط، اور خوش گپیاں وغیرہ کرنے سے، الی نسائنا، اپنی عورتوں کے ساتھ، یعنی بے تکلفی کرنے میں ہم احتیاط کرتے تھے. علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہیبۃ ان ینزل فینا شیء، اس ڈر سے کہ ہمارے بارے میں کوئی حکم نہ نازل ہو جائے. فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تکلمنا وانبسطنا، تو ہم نے باتیں کرنی شروع کر دی اور ہم نے بے تکلفی اختیار کر لی. بسط کا معنی تو پھیلنا، یعنی ہم بھی پھیل گئے. تو یہاں بھی جو بات ہے وہ یہ کہ عورتوں کی عقلی استعداد کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان سے معاملہ کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ کرام نے کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات مردوں کی گفتگو، مردوں کی سوچ، مردوں کی ذہنی وسعت عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہم چھوٹی سی بات پہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو پرواہ بھی نہیں ہے اس بات کی. بچے کو مثلاً کچھ ہو جائے، بچے کو بخار ہو گیا، آپ تو رونا شروع کر دیں تو مرد ہنسنا شروع کر دیں گے کہ یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے. تو اب اس سے کیا ہوگا، آپ کو اور غصہ آئے گا کہ بچہ اتنا تڑپ رہا ہے اور ان کے دل میں تو ذرا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا کچھ خیال ہی کر لیں، اور ان کو فکر ہی نہیں ہے، ان کو تو غم ہی نہیں ہے، ان کو تو اولاد کی پرواہ ہی نہیں. پھر عورتیں اس طرح الٹا سوچنا شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حوصلہ زیادہ دیا، عورتوں کا حوصلہ کم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جلد پریشان ہوتی. تو اب مردوں کو پھر احتیاط برتنی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں کا دل اور طرح ہے باپ کے مقابلے میں. تو وہ جو خود فیل کر رہے ہیں وہ عورتوں پہ منڈنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے جذبات کے مطابق
اس سے ڈیل کرنا چاہیے اور ان کی عقلی استعداد اور ان کے جذبات کو مد نظر رکھ کے معاملہ کرنا چاہیے تاکہ گھریلو زندگی خوشگوار رہے. سر اس میں جذباتیت بھی آ جائے گی؟ جی بالکل جذباتیت بھی ہوگی, دل بھی تو پسلیوں کے ساتھ ہی بالکل. ابھی جو اس میں کمپیریزن کی بات ہو رہی تھی نا, تو بعض دفعہ شوہر حضرات ہی اپنی ہی بیوی کو اپنی ماں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں. جی ہاں. یا اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ماں تو یہ کرتی ہے, تو یہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور پھر بعض دفعہ مائیں اولاد کے درمیان جو کمپیریزن کرنے لگتی ہیں کہ وہ فلاں تو ایسی ہے, یا بیٹیوں میں یا بیٹوں میں, کہ وہ تو ایسے نہیں کرتا اور تم ایسے کرتے ہو. تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طبیعتیں جو ہیں وہ بہرحال فرق ہوتی ہیں. اور پھر اس طریقے سے اسٹوڈنٹس میں بھی ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل بالکل. استاذ اس میں لیڈرشپ کے اصول کی بھی ایک بات بڑی اچھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مد مقابل کام جن سے ہم لے رہے ہوتے ہیں یا جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں بیانی مین, تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ ہر شخص کی فطرت کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, تو پھر ہم بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈفرینسز کی وجہ سے ہمارا یہ رویہ ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہی رہ جاتے ہیں. اس کو اس طرح سمجھیں. استاذہ ان حدیث سے مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ بات عورتوں کے بارے میں ہو رہی ہے, لیکن مردوں کو ان کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے. تو وہاں سے بھی بات ایک ماں سے ہی شروع ہوتی ہے کہ ایک ماں کس طرح اپنی اولاد کی اسپیشلی بیٹوں کی تربیت کرے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں جن لوگوں سے ان کا نباہ ہے ان کو وہ کس طرح سے سمجھے کہ عورت مرد سے مختلف ہے, اور اس کے ساتھ اس طرح سے صبر کی تلقین کرے نہ کہ طلاق دینے کی. جی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مردوں سے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا, تو ہمارے لیے ایک اصول ملتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھائی کا پابند بنائیں. یہ نہ ہو کہ سامنے والا اگر آپ سے برا کر رہا ہے تو آپ بھی اسی کے لیول پر ہوتا رہیں. اپنے آپ کو ہمیشہ اچھے اصولوں کا پابند بنائیں اور انہی کو فالو کریں. یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ویسے تو ہر انسان ہی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے, لیکن عورت کی کمزوری یعنی یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے تھوڑی, لیکن یہ کمزوری اس کی اپنی نہیں ہے نا, مطلب پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی تخلیق کردہ ہے. تو اسی لیے مردوں کو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ٹیڑھے پن کو سبب بنا کر اس کے ساتھ معاملات خراب نہ کریں, بلکہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے بھلائی کا معاملہ کرتے رہیں اس کے ساتھ, تبھی رشتے بنے رہیں گے, تبھی گھر آباد ہو سکتے ہیں. استاذ اگر دیکھا جائے تو یہاں سے ایک اصول یہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی شخص اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو ہم اس میں سے جو اس کی اچھائیاں ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں, اور اگر کوئی شخص برا لگ رہا ہے تو اس کی اچھائیاں مطلب ہمیں نظر آنی چاہیے وہ. لیکن ہم لوگوں کا جو رول ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے, اس میں کوئی خامی نہیں. ہاں کوئی خامی نہیں. وہ شاعر نے بھی نہیں کہا کہ محبت ہو تو بے حد ہو, نفرت ہو تو بے پایا, کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. تو ہمارا بالکل وہی حساب ہے, ہر چیز میں جو ہے نا ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. بالکل. جس طرح سے اس میں مرد اور عورت دونوں کا بتا دیا گیا رویہ کہ کیا ہے, اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماں کا رویہ اور ہوتا ہے اور باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ اور ہوتا ہے. ماں محبت کا اظہار زیادہ کرتی ہے, جبکہ باپ جو ہے وہ کیئر کر کے تربیت زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے. تو میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے ہیں نا, وہ جب وہ بات کرتے ہیں یا ان کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو بہت اچھی سمجھاتے ہیں, تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ وہ اتنی اچھی بات کس طرح سے سمجھا لیتے ہیں. مجھے وہ بات اس طرح سے سمجھانی نہیں آتی جس طرح سے ایک مرد کی تربیت ہوتی ہے نا معاشرے میں رہ کے مختلف مردوں سے مل کے, تو وہ اس طرح سے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتے, لیکن اپنی کیئر اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچوں کو آٹومیٹکلی باپ کی محبت اور رسپیکٹ اور طرح سے آنا شروع ہو جائے, سیکھ جاتے ہیں. استاذہ ایک سوال ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا, اگر ہم کہیں کہ یہ ایسا ہی ہے تو اس میں اور حسن ظن میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے پھر, اگر کسی کی برائی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے, یعنی کہ اس کے معاملے سے جو پتہ چل رہا ہے. دیکھیے ہم بدگمانی نہیں کر رہے, بدگمانی یہ ہے کہ جس چیز کا کوئی ثبوت نہیں وہ آپ اس کو اس میں بلیم کر رہے ہیں, ججمنٹل ہو رہے ہیں, اور آپ اس کو کسی ایسی چیز سے متہم کر رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں. لیکن ایک شخص کا رویہ ہی ایسا ہے اور وہ پروفڈ ہے اور وہ ثابت ہے, تو اس کو آپ ویسا ہی پھر لے لیتے ہیں. یہ بھی حسن ظن ہی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ اس کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتے ہیں کہ یہ اس کی کمزوری ہے, ویکنس ہے. اور اگر وہ اپنی اس کمزوری کو اوور کم کر رہا ہو اور نیکسٹ ٹائم وہ دوسری طرح معاملہ کرے اور ہم لوگ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوں, نہیں پھر بھی اچھا ہے. دیکھیے اگر ہم کم درجہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور زیادہ اچھا کر لے تو ہمیں خوشی ہوگی, اور اگر ہم بہت اچھا ایکسپیکٹ کریں, توقع بہت زیادہ ہے اور وہ اس سے بہت نیچے کرے تو پھر ہمارے لیے فرسٹریشن ہوگی. جی
سمجھتے ہیں کہ وہ سیکریفائس کریں زیادہ, میکسیمم وہی کمپرومائز کرے, اور وہ کیونکہ فلیکسیبل زیادہ ہوتی ہے, جبکہ یہاں پہ ہے کہ عورت تھوڑا ٹیڑھی ہوتی ہے, اس کو اتنا بینڈ نہیں کرنے کا مطلب ایفرٹ کرنی چاہیے. تو isn't it against مطلب اس چیز جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے تو اگینسٹ ہی ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے نا. ایسے تو ایسا ہے نا کہ ہر چیز سیدھی سے کام بھی نہیں چلتا نا, کچھ کام سیدھے سے نہیں ہو سکتے, ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہتے ہیں ٹیڑھی انگلیوں سے ہی گھی نکلے گا. تو جو ہماری پسلیاں ہیں وہ جو ٹیڑھے پن میں جو کام جسم میں ہمارے کردار ادا کر رہی ہیں وہ کوئی سیدھی چیز کر نہیں سکتی تھی. جس طرح ہمارے اعضائے رئیسہ کی حفاظت ہے, ان وہ سب کام جسم کے اندر نازک اعضاء ہیں, اور یہ ٹیڑھی ہڈیاں جو سخت ہیں وہ ان کی حفاظت کا کام کر رہی ہیں. اسی طرح جو عورت کا مزاج ایک ٹیڑھ پن اس میں اگر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اس میں بھی حکمت یقیناً ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسی کے ساتھ خوبصورتی. یہ خم تو بہت ساری چیزوں میں ہے, مثلا ہمارے ابرو میں خم ہے, ہماری آنکھوں کی پلکیں جو ہیں ان کے پیچھے کی جگہ جو خمدار ہے. تو اگر یہ سیدھے اسٹریٹ لائنیں ہوتی تو آپ دیکھیے ہماری شکلیں کیا ہوتی. اسی طرح درختوں کے اندر ٹہنیوں میں کتنا خم ہے, وہ ان کا حسن ہے. تو یہ عورت کا حسن ہے. بالکل. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عموماً اس چیز کو عورت کی خامی بنا کر پورٹری کیا جاتا ہے, اور تو پھر جس چیز کو چاہیں آپ جیسا دیکھیں. جی بالکل الٹا نظر آئے. باب قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. اور یہ سورت التحریم کی آیت نمبر 6 ہے, جس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آیت لمبی ہے, اس کا ایک حصہ امام بخاری نے لیا ہے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن عبد اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن, تم میں سے ہر شخص نگران ہے, وکلکم مسئول, اور ہر شخص سے سوال کیا جائے گا, ہر شخص ذمہ دار بھی ہے, رسپانسبل, مسئول ہے. فالامام راعن, بس امام نگران ہے, وہو مسئول, اور ذمہ دار ہے. والرجل راعن علی اہلہ, اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے, وہو مسئول, اور وہ بھی سوال کیا جائے گا اور ذمہ دار ہے. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا, اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر نگران ہے, وہی مسئولۃ, اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یا وہ اس کی ذمہ دار ہے. والعبد, اور غلام بھی راعن, نگران ہے, علی مال سیدہ, اپنے آقا کے مال پر, وہو مسئول, اور وہ بھی سوال کیا جائے گا, الا, خبردار, فکلکم راعن وکلکم مسئول, کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی کوئی بھی بچا ہوا نہیں, ہر شخص کسی نہ کسی درجے لیڈرشپ کے رول پر ہے. کسی کے پاس بڑا رول ہے, کسی کے پاس چھوٹا ہے, لیکن ہر شخص ذمہ دار ہے, نگران ہے. ذمہ داری کے ساتھ جینا سیکھے, آنکھیں کھول کے جینا سیکھے, غفلت کی زندگی بسر نہ کریں. انسان صرف اپنا ذمہ دار نہیں, اپنے آس پاس کا بھی ہے. جو بھی اس کی کسٹڈی میں ہے, جو بھی اس کے ماتحت ہیں, جو بھی اس پر ڈپینڈنٹ ہیں, وہ ان کا بھی ذمہ دار ہے. تو بے فکری زندگی بسر کرنا, جیسے بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے یا بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ان کو پرواہ نہیں کہ اللہ نے بحیثیت بیوی کے یا بحیثیت ماں کے یا بحیثیت شوہر, بحیثیت باپ کے ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں. اور یہاں پر سورت التحریم کی آیت سے سب سے بڑی ذمہ داری صرف باپ پر نہیں, ماں پر بھی اور باقی سب پر بھی کیا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی اپنی ذمہ داری بھی ہے اور اپنے ساتھ والوں کی بھی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص ڈرائیور ہو تو اس کے اوپر اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانا, اور جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جس گاڑی پہ وہ بیٹھا ہوا ہے ان سب کو بچانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کیئر لیس ہوگا گاڑی چلاتے ہوئے تو وہ صرف خود نہیں ہلاکت سے دوچار ہوگا, بلکہ اس پر جو ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی. تو اہل کا اطلاق بیوی بچوں پر ہوتا ہے. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو رعیت کا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس کرے گا.
کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. یعنی ان کے صرف کھلانے پلانے، ان کی مادی ضروریات پوری کرنے کا ہی وہ ذمہ دار نہیں، بلکہ ان کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ دار ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ جس بھی جگہ پر ہیں، مثلا گروپ انچارج ہیں، کلاس انچارج ہیں، کورس انچارج ہیں، انسٹیٹیوٹ انچارج ہیں، یا اور جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں یعنی تعلیم کے علاوہ، تو جتنے لوگوں کے آپ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کی مادی ضروریات یا جس کام کا ذمہ دار بنایا گیا، اگر وہ تعلیم کا کام ہے یا کوئی اور کام ہے، اس کے علاوہ جو ان کی اخلاقی تربیت ہے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. اور اس کے لیے الحمدللہ آپ دیکھیے کہ رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 29واں پارہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر دورہ قرآن کی بجائے اس سال 29واں پارہ میں پڑھاؤں گی. تو اس میں میں چاہوں گی کہ جتنے بھی آپ سب ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ جتنے سٹاف ممبرز ہیں، اگر گھنٹے سوا گھنٹے کے لیے اپنے اپنے جگہ پر آف کر کے قرآن توجہ سے پڑھیں اور سنیں اور عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کی بھی ذمہ داری ادا ہوگی. یعنی میری تو ہوگی، لیکن صرف ساری میری تھوڑی ہے، آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جو اس کے ساتھ آتا ہے. اب اس بات کو میک شور کرنا کہ وہ حاضر ہیں یا نہیں، وہ بیٹھے ہیں یا بیٹھ کے سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی جب آپ انویجیلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پوری طرح الرٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ ذمہ داری دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، اور صرف باہر ہی نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی ہے. یہ نہیں کہ باہر تو ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہیں اور گھر میں ہم اس کی فکر نہ کریں. تو اہل و عیال کو گناہوں سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، انہیں نیک کام پر آمادہ کرنا، انہیں آداب و اخلاق سکھانا، شر سے باز رکھنا. اس کے لیے انسان کوشش بھی کرے، دعائیں بھی کرے. اور دعاؤں میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یعنی دنیاوی اعتبار سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی دنیا میں بھی نیکی کمائے اور آخرت کے بھی بلند درجوں پر فائز ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ہب لنا ہے یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے. دینے کے لیے عربی زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، آتا، آتا اور وہبا. ٹھیک ہے، جو آت ذل قربا حقہ، اور پھر فاما من آتا، ٹھیک ہے، واتقا، اور پھر ہے ہب لنا. تو ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے وہ ہب لنا ہے. ایک ہوتا ہے دے کر واپس بھی لے لینا، اور ایک ہوتا ہے خوش دلی سے دینا، ایک ہوتا ہے کہ اپنے فضل سے عطا کرنا، یعنی ہبہ کرنا کسی کو، یعنی خوشی سے دینا. تو ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اصل میں بیوی بچوں سے انسان کو محبت بھی ہوتی ہے، وہ ان کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا. تو اس وجہ سے بعض اوقات یہ کہ ہائی یہ مائنڈ کر جائیں گے، ہائی ان کو تکلیف ہوگی، وہ دین کے معاملے میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا. وہ محبت ان کو دینی تربیت سے روک دیتی ہے کہ بچے ہیں پھر یہ گھر ہی نہ چھوڑ دیں، یا اور کئی مصلحتیں ہوتی ہیں دنیاوی جن کی وجہ سے انسان ان کی دینی فکر نہیں کرتا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی محبت کے باوجود ان کے حق میں خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہوئے بھی ان کی نیکی کی فکر کریں، ان کی خوش اخلاقی کا انتظام کریں، اور ان کے تقوی کا. صرف متقین نہ ہو، متقین کے اماموں میں ہائیسٹ کوالٹی آف تقوی ہو، دوسروں سے آگے ہو تقوی میں، خدا ترسی میں. پھر گھر والوں کو ادب سکھانا، ان کو آخرت کی فکر دلانا، آداب سکھانا، یہ بہت ضروری ہے. نرمی سے اور اچھے اخلاق کی تعلیم و تربیت، اور پھر عبادات کی طرف متوجہ کرنا. گھر والوں کے لیے سب سے بہترین بننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عصر کے بعد ازواج مطہرات کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے اور ان کو جو بھی تلقین نصیحت ہوتی تھی وہ کرتے تھے.